السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ اگر ڈر جائے یا بچہ اگر خوفزدہ رہنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ سہمے سہمے سے رہتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں، اکیلے بیٹھتے نہیں، اکیلے سوتے نہیں۔ زیادہ تر مدرس جو ہیں، والدین میں سے ماں جو ہے اس کو بچے زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور والدہ کے جو باقی کام ہیں خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو اس کے کام رہ جاتے ہیں۔ تو اکثر مدرس کا، ماؤں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بچہ ڈرا ہوا رہتا ہے، بچہ خوفزدہ رہتا ہے، مجھ سے ہٹتا نہیں، میرے بغیر ایک منٹ نہیں بیٹھتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت زیادہ کوسچن آتا ہے، آج اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ دیکھیں، بچہ اگر ڈر جائے یا خوفزدہ ہو جائے، آپ نے 3-4 ٹپس آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ ختم کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے سیلف ریگولیشن یا سیلف موٹیویشن، ان میں پیدا کریں۔ سیلف ریگولیشن اور سیلف موٹیویشن آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ نے بچے کے اندر کی جو انرجی ہے نا، ہر انسان میں اپنے ڈر کو، اپنے خوف کو قابو کرنے کی، اسے ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ کہہ لیں کہ یہ ہمارے اندر کوئی نیچرل طور پہ یہ انرجی پائی جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پش اپ کرنا ہوتا ہے۔ آپ سیلف ریگولیٹ اپنے بچوں کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی، آپ کو انہیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا، ان کی چھوٹی سی کوشش جو ہے اس کی آپ نے بھرپور حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اب آپ ایک پلان تیار کر لیں، ایک پلان اس طرح سے تیار کر لیں کہ آپ پہلی رات بچے کے ساتھ روم میں، بیڈ ہے، چارپائی ہے، جہاں بھی آپ بچوں کو سلاتے ہیں یا بچوں کے ساتھ سوتی ہیں، آپ بچے کو وہاں بچے کے ساتھ لیٹ جائیں، بچے کو 2 کہانیاں سنائیں، 2 سٹوریز بچے کو سنائیں۔ 2 سٹوریز سنانے کے بعد اب بچے کے ساتھ لیٹی رہیں، بچے کے ساتھ لیٹتے ہوئے بچے کو سلانے کی کوشش کریں۔ اور اب اگر آپ کا بچہ سو جاتا ہے تو آپ نے لائٹ آف کرنی ہے اور 0 کا جو بلب ہے وہ آن کر دینا ہے۔ 0 کا بلب آن کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ بچے کے ساتھ لیٹ جانا ہے۔ یہ پہلی رات ہے، یہ آپ کا پہلا ٹارگیٹ ہوگا۔ اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگلی رات آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 کہانیوں کے بجائے اب بچے کو صرف 1 کہانی سنانی ہے۔ بچے کو 1 کہانی سنائیں، کہانی سنانے کے بعد ایک پانی کا گلاس بھر کے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ کہانی جب سنا لیں تو بچے کو کہیں کہ اب وہ ڈیپ بریتھ لے، لمبی اور گہری سانسیں لے تھوڑی دیر، اور یہ بچے کے ساتھ آپ نے خود بھی کرنا ہے تاکہ بچے کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے کروا رہی ہیں۔ بچوں کو یہ ایک گیم لگنی چاہیے، ایک پلے لگنا چاہیے۔ جب آپ خود کریں گے تو بچے کو لگے گا وہ آپ کی نقل کر رہا ہے یا آپ بچے کی نقل کر رہے ہیں، تو بچہ اس کو ایک ہیلدی یا فزیکل ایکٹیویٹی کی طرح لے گا، ایک گیم سمجھے گا، اسے ایک کھیل سمجھے گا، اور اچھے طریقے سے آپ کی اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائے گا، اور آپ جلد از جلد اپنے اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لیں گے۔ اب بچے کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی لمبی اور گہری سانسیں لینا شروع کر دینا ہے۔ 3 سے 4 منٹ تک لمبی اور گہری سانسیں جب بچہ لے لے، آپ بھی ساتھ لے لیں۔ اس کے بعد بچے کو پانی کا گلاس پلا دیں۔ اب بچے کو سلانے کی کوشش کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے لائٹ آف کرنی ہے۔ لائٹ آف کرنے کے بعد اب بچے کے پاس آ کے نہیں لیٹنا۔ اب آپ نے لائٹ آف کرنے کے بعد 0 کا بلب آن کرنا ہے، اور بچے کو اگر آپ نے بیڈ پر سلایا تو کچھ دیر کے لیے جا کے صوفے پر بیٹھ جائیں۔ صوفے پر کچھ دیر بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں کہ بچہ ڈر کے سہم کے اٹھ تو نہیں جاتا۔ اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو آپ وہاں پر موجود ہیں، اسے دوبارہ سے سنبھال لیں۔ اگر وہ نہیں اٹھتا تو 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ آپ انتظار کرنے کے بعد بے شک جا کے اپنے بچے کے ساتھ سو جائیں، یا آپ کا اگر بیڈ روم الگ ہے تو اپنے بیڈ روم میں جا کے سو جائیں۔ آپ کا آج کا ٹارگیٹ مکمل ہوا۔ نیکسٹ ڈے کا، 3rd ڈے کا ٹارگیٹ آپ کا یہ ہوگا کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، بچے کو ایک کہانی سنانی ہے۔ کہانی سنانے کے بعد اسی طریقے سے لمبی اور گہری سانسیں، اس کے بعد بچے کو کہنا ہے پانی کا گلاس پیے، پھر 2-3 منٹ بچے کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد بچے کو نیند آ جائے گی۔ بچے کو نیند آ جائے، اب آپ لائٹ آف کریں۔ لائٹ آف کرنے کے بعد 0 کا بلب آن کریں، اور اب آپ نے صوفے پر نہیں بیٹھنا، روم میں نہیں رہنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بچے کو اکیلا چھوڑ دیں، اب آپ دروازے کے پیچھے جا کے تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ دروازے کے پیچھے ٹھہر کے انتظار کریں کہ کیا آپ کا بچہ ایزیلی سویا ہوا ہے، سکون سے سویا ہوا ہے۔ 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ انتظار کریں۔ دیکھیں اس دوران آپ کا بچہ ڈر کے سہم کے دوبارہ تو نہیں اٹھتا، اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو سمجھیں کہ آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور اگر آج بھی نہیں ہوا تو اسی ایکٹیویٹی کو، اسی پلان کو آپ 1-2 دن مزید دہرا لیں۔ آپ اس طرح بچے کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، اسے
اوور کم کر سکتے ہیں. یہ ہے فرسٹ آپ کے لیے ٹپ تھی. نیکسٹ ٹپ کی بات کرتے ہیں. نیکسٹ ٹپ کیا ہے جی؟ نیکسٹ ٹپ یہ ہے میک اے فن. ہم میں سے اکثر پتہ کیا کرتے ہیں والدین، بچہ جیسے ہی آ کے بتاتا ہے نا میں نے یہ دیکھا ہے، اچھا ماں بچے سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. بچہ آپ کے ایکسپریشنز کو نوٹ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ واقعی جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی میرا ڈر جائز ہے، میرا خوف درست ہے. آپ بچے کو مزید پریشان کرتی ہیں. تو میک اے فن. بچہ جیسے آگے بتائے نا مسکرا دیں. فیس ایکسپریشنز ایسے نہ دیں کہ جس سے بچے کو لگے کہ واقعی یہ کوئی ڈرنے والی چیز تھی. بچے کو ہاں 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 یہ ایسے لگتا ہے، یا اچھا یہ تو فلاں تھا، آپ کے بابا تھے، آپ کے چاچو تھا، آپ کو فلاں تھا، تو آپ کو ایسے فیل ہوا ہے. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. مسکرا دیں، ہنسی مذاق کر لیں، بچے کو انوالو کر لیں اپنی مسکراہٹ. اپنے ایکسپریشنز کو نیگیٹو نہ دیجیے گا بچے کے سامنے، ورنہ بچہ پختہ ہو جائے گا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے یا جو کچھ اس کے وہم و گمان میں آیا وہ شاید ٹھیک تھا. تو ہم اکثر ریئیکٹ غلط کر دیتے ہیں. اپنے ریئیکٹ پہ، اپنے ریسپونڈ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ نے بچے کو اس طرح کے ایکسپریشن نہیں دینے کہ بچے کو لگے کہ واقعی میں ٹھیک ڈرا ہوں، میں ٹھیک خوف میں مبتلا ہوں. جب آپ ہنسی مذاق میں اڑا دیں گے تو پھر بچہ کہے گا ہاں واقعی ہو سکتا ہے، میں نے ایسی سوچ لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میک اے فن. یہ سیکنڈ ٹپ ہے آپ کے لیے. اچھا نیکسٹ چیز کیا ہے جی؟ نیکسٹ چیز یہ ہے ایکسٹرا کیئر نہیں دینی. ریسرچ کہتی ہے، ریسرچ کے اکارڈنگ وہ والدین جو اپنے بچوں کی حد سے زیادہ کیئر کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کیئر، ایک ہوتا ہے ایکسٹرا کیئر. جو اپنے بچوں کی ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں ان کے بچے اکثر ڈرے ہوئے رہتے ہیں، ان کے بچے اکثر خوفزدہ رہتے ہیں، ان کے بچے اکثر سہمے ہوئے رہتے ہیں. ریسرچ کہتی ہے کہ اس طرح کے بچوں کی جو خود اعتمادی ہے وہ کچلی جاتی ہے، اس طرح کے بچوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے. تو اس لیے والدین کو کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو ایکسٹرا کیئر نہیں دینی. اپنے بچوں کو بے جا کا نہیں کہنا، مطلب ہلکی سی رگڑ لگ گئی تو میرے بچے کو چوٹ لگ گئی، پورا سر گھر جو ہے وہ سر پہ اٹھا لینا. یہ نہیں کرنا. بچے کو کوئی چھوٹا سا نقصان پہنچ گیا آپ پورا گھر سر پہ اٹھا لیں، یہ نہیں کرنا. یہ جو ایکسٹرا کیئر ہے نا یہ آپ کے بچے کو ساری زندگی ڈر اور خوف میں مبتلا رکھے گی. ساری زندگی آپ کا بچہ جو ہے وہ نقصان اٹھاتا رہے گا، زمانے کے تھپڑ کھاتا رہے گا اور اپنے لیے ساری زندگی کچھ نہیں کر سکے گا. آپ کو بڑھاپے میں بھی ایسے بچوں کو بٹھا کے کھلانا پڑتا ہے، ایسے بچے آپ کو بٹھا کے نہیں کھلاتے. تو ریسرچ کی اس بات کو فالو کریں. بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ نہ محسوس ہونے دیں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، چوٹ لگی ہو بیٹا کوئی بات نہیں، اتنی سی ساری ہے، آپ تو شیر ہو، آپ تو نوجوان ہو، آپ تو جوان ہو، آپ تو میرے گبرو جوان ہو، آپ تو میرے ببر شیر ہو، آپ کو اتنی سی چوٹ کیا کہتی ہے. بس اتنی سی بات کر کے سنی پلاس لگا دیا. یا جو کچھ کرنا ہے اپنے پاس سے آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کا وہ کر سکتے ہیں. زخم کو دیکھتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس گھر میں رکھنا چاہیے، کام آتا ہے. ایکسٹرا نہیں کرنا کہ بہت بڑا کوئی نقصان ہو گیا، نہیں. اس عادت کو ٹھیک کریں، ایکسٹرا کیئر نہ دیں بچوں کو. اور یہ صرف ان معاملات میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں آپ کے بچوں کو آپ کی ایکسٹرا کیئر ڈسٹرب کرتی ہے. وہ پھر عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہر جگہ وہ اسی طرح کی توجہ ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملتی تو ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، نہیں ملتی تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ جگہ جگہ دھکے کھاتے ہیں، زمانے کو نہیں سیکھ پاتے، زمانے کے رہن سہن کو نہیں سیکھ پاتے، لوگوں کے ساتھ ان کے چال چلن کے مطابق چلنے کا ہنر ایسے بچوں کے ہاتھ نہیں لگتا. تو یہ تھرڈ ٹپ ہے کہ ایکسٹرا کیئر نہیں کرنی. اب ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم خود بچے کو ڈراتے ہیں، سو جاؤ ہاؤ آ جائے گا، سو جاؤ جن آ جائے گا، سو جاؤ غوسٹ آ جائے گا. آپ خود بچے کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی کیا چیز ہے بچوں کو کھا جاتی ہے، مانو بلی آ جائے گی، ڈوگی آ جائے گا، ڈوگی آپ کو کھا جائے گا، یہ چیز ہو جائے گی، وہ چیز ہو جائے گی. آپ بچوں کو سلانے کے لیے، بچوں کو کسی چیز سے روکنے کے لیے خود تو ان کو ڈر اور خوف میں ڈالتے ہیں، اور جب وہ ڈرنے لگ جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ مولوی اور ملا صاحبان کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں، دم درود تعویذ کرواتے پھرتے ہیں. کبھی آپ ان کو ڈاکٹروں کے پاس اٹھائے پھرتے ہیں کہ ہائے اللہ پتہ نہیں ہمارے بچے کو کیا ہو گیا. تو یہ کام نہ کیا کریں. بچے کو سلانے کے لیے سٹوریز سنائیں. بچے کو آپ سلانا چاہتے ہیں تو بچوں کو اپنی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو کریں، جیسے میں نے پیچھے بتایا، پانی کا گلاس، لمبی اور گہری سانسیں، سٹوریز، ان کے ساتھ لیٹنا. پرسکون انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے تو بچے کو خود ہی نیند آئے گی.
آپ خود ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, چاہتے ہیں بچہ سو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ اس کے لیے کمفرٹیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے تو بچہ خود بخود سو جائے گا. اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے خود نہیں بچے کو ڈرانے والی چیزیں اس طرح کا انوائرمنٹ آپ نے پروڈیوس نہیں کرنا. ایک اور چیز کیا ہے, بعض اوقات پیرنٹس بیٹھ کے ہارر موویز دیکھتے ہیں, باپ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, ماں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, اب اس میں کوئی ایسا سین آ جاتا ہے, بچہ اس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے, سہم جاتا ہے. جیسے مرڈر, فار ایگزامپل مرڈر ہے, کسی مووی میں بچے نے بیٹھ کے دیکھ لیا کہ مرڈر ہوا ہے کسی کا. بچے تو بڑے سینسٹیو ہیں, انہیں لگتا ہے اصل میں کسی کا مرڈر ہو گیا ہے, بلڈ دیکھ لیا انہوں نے, اصل میں خون دیکھ لیا. اس طرح کا ایک کیس تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک والدہ نے بتایا تھا کہ بچہ اپنے فادر کی, اس کے بچے کے فادر کی عادت تھی ہارر موویز دیکھنا, بچہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے دیکھ لیا کہ وہ مرڈر ہوا ہے تو بچہ ڈسٹرب ہو گیا. وہ جہاں دیکھتا وہ کہتے ہیں اس انکل نے آنٹی کو کیوں مارا ہے, اس انکل نے آنٹی کو کیوں مارا ہے, اس انکل نے آنٹی کو کیوں قتل کیا. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے اس بارے میں تھوڑا بہت جانتا بھی تھا, میں نے فردر سٹڈیز کی کہ اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے. تو اس کو اوور کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ آپ بچے کو بتائیں, اپنی اگزامپل دیں کہ بیٹا جب میں چھوٹی تھی میرے بابا بھی بیٹھے ہوئے ایسے دیکھ رہے تھے, اور میں نے بھی دیکھا کہ سکرین پر مووی پر کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے, کسی کا قتل ہو جاتا ہے, اور میں بھی یہی سمجھی تھی کہ شاید وہ اصل میں مر گئی ہے, لیکن بعد میں میرے بابا نے مجھے بتایا کہ وہ تو صرف ایک کردار تھا, وہ جو آنٹی ہیں تھیں وہ اصل میں زندہ تھی. بچوں کو اپنی اگزامپل دیں. اس کے علاوہ جو کیریکٹر آپ نے اس میں دیکھا ہے, ہیرو ہے, ہیروئن ہے جس کا مرڈر ہوا ہے, آپ اس کیریکٹر کو سرچ کریں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, گوگل پر, آپ اس کو سرچ کریں, اس کی آپ ریسنٹ جو ویڈیوز ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, یا اس کی پکس ہیں وہ نکال لیں اور بچے کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں آنٹی تو فلاں جگہ پھر رہی ہیں, انکل تو فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو زندہ ہیں. وہ صرف مرڈر مووی میں دکھایا گیا تھا, اصل میں مرڈر نہیں تھا. اس سے ہٹ کے آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں, آپ بچے کو پھر کہہ سکتے ہیں اچھا میں آپ کی اس آنٹی سے فون پہ بات کرواتی ہوں. مطلب بچے نے اگر کسی فیمیل کا مرڈر ہوتے دیکھا تو اپنی کسی فرینڈ کو بتائیں کہ یہ سچویشن ہے, میں آپ کو کال کروں گی, آپ نے میری بچی کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ وہ کیریکٹر بن کے بات کرنا ہے. بچے کی فون پہ بات کروا دیں, بچی ہے تو بچی کی فون پہ بات کروا دیں, بچے کو کنفرم ہو جائے گا کہ اچھا ہاں یہ آنٹی یا یہ انکل تو واقعی ہی زندہ ہیں. آپ اس طرح بھی اس خوف کو اوور کم کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں زبردستی کسی جگہ پر نہیں ہے. آپ نے بچے کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی. مطلب بچہ ہے اپنے خوف پہ اوور کم نہیں کر پا رہا, اس پہ قابو نہیں کر پا رہا, تو یہ نہیں کہنا کہ تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, تمہیں سمجھا کے تھک گئے ہیں. نہیں, آپ کی ساری کری کرائی پہ پانی پھر جائے گا, ساری محنت آپ کی رائے گاں چلی جائے گی. اس لیے آپ نے یہ ہرگز نہیں کرنا, بچے کو یہ نہیں کہنا کہ تم سے کیوں نہیں ہو رہا. نہیں, بچے کو اپریشیٹ کرنا ہے, بار بار اپریشیٹ کرنا, اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, اسے اچھے الفاظ میں سمجھانا ہے, زبردستی نہیں کرنی, جبر نہیں کرنا, ورنہ محنت ضائع ہو جائے گی. یہ 4 ٹپس ہیں, آپ ان چاروں ٹپس کا استعمال کرتے ہوئے بچے کو ہر طرح کے خوف اور ڈر سے آزاد کر سکتے ہیں, بچوں کو نکال سکتے ہیں فیئر سے, کسی بھی طرح کے خوف سے آپ بچے کو باہر نکال سکتے ہیں. یہ ویڈیو والدین کے لیے انتہائی ضروری ہے, اہم معلومات پر مبنی ویڈیو ہے. آپ کا بچہ, بیٹا, بیٹی, بہن, بھائی, کوئی بھی ایسا شخص جو ڈرتا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے, سہم جاتا ہے, جسے اکیلے نیند نہیں آتی, جو اکیلا بیٹھ نہیں سکتا, آپ اپنے ان بچوں کے لیے والدین ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں, سنیں, اور یہ جو ٹپس میں بتانے جا رہا ہوں ان ٹپس کا استعمال کریں. آپ اپنے بچوں کے ہر طرح کے خوف کو قابو پا سکتے ہیں. سلامت رہیں, خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں, ویڈیوز کو مکمل سنا کریں. آپ کے لیے مواد ہوتا ہے, آپ کے لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, اور اس طرح کا مواد شاید ہی میں کہوں گا کہ کسی چینل پر موجود ہو, وہ بھی وہ ریسنٹ ایشوز جو آپ کے آج کل کے مسائل ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے کمنٹ میں, ویڈیو میں, یا ہماری کمیونٹی پوسٹ کے اوپر اپنا سوال جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں, اسے بھی انشاءاللہ تفصیلی جواب کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.